بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ اکثر راہ چلتے چلتے ہمیں بعض اوقات کوئی ایسی شخصیت سے ملاقات ہو جاتی ہے جو ہمارے دل کو کھینچ لیتی ہے، اور میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی واقعہ ایک 2 روز قبل ایبٹ آباد میں واقعہ پیش آیا۔ عاصم ماروی صاحب سے میری کبھی اس طرح کی ملاقات یا اس طرح کا تعارف نہیں رہا، لیکن چند روز قبل ایبٹ آباد میں ایک تقریب کے دوران ان سے راہ چلتے چلتے ایک ملاقات ہوئی، اور میرا دل چاہا کہ ان کے ساتھ میں دوبارہ بیٹھوں۔ اور میں سر بہت شکریہ آپ کا، آپ کی محبت ہے جناب۔ عاصم ماروی صاحب، آپ ظاہر ہے ایک اہل تصوف کو ریپریزنٹ کرتے ہیں، اس کے آپ کا ظاہر ہے جو تعارف ہے وہ یہی ہے۔ سر، جب ہم تصوف اور عام جو ہمارا ایک مذہبی سلسلہ ہے اس کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو وہاں پہ کچھ کنفیوژنس پائی جاتی ہیں۔ اچھا جی، در حقیقت ہم تصوف کی تعریف کیا کریں گے؟ جس طرح سے محبت کی کوئی شاید ایک تعریف ممکن نہیں، تو تصوف کی بھی شاید ایک تعریف تو ممکن نہ ہو، لیکن ہمیں دیکھنا یہ پڑے گا کہ یہ اپنی جوہر میں کیا ہے۔ مسلم استدراج جس چیز کے اوپر ہے کہ تصوف کیا ہے، وہ اس کا استدراج قرآن کریم کی اس آیت مبارکہ سے لیتے ہیں کہ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، جی، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے تم عدل قائم کرو اور تم احسان قائم کرو۔ تو پھر احسان، جب ہم وہ اردو سپیکنگ اس کے معنی کے پیچھے جاتے ہیں تو وہ ہم اس کو عمل صالح یا گڈ ڈیڈز کے ساتھ اس کو تعبیر کرتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک مشہور حدیث ہے جسے حدیث جبرائیل کہا جاتا ہے، اور حدیث جبرائیل یوں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی کچہری میں اصحاب کے ساتھ جو ہے وہ تشریف فرما ہیں کہ اسی اثناء میں ایک پرہیبت اور پرجلال شخصیت جو ہے وہ اس کچہری میں داخل ہوتی ہے، اور آقا کے زانوں کے ساتھ زانوں ملا کر بیٹھ جاتے ہیں، اور وہ چند سوال کرتے ہیں، اور اس میں سے پہلا سوال یہ ہوتا ہے کہ اے اللہ کے رسول، یہ بتائیے کہ ایمان کیا ہے؟ تو آقا دو جہاں ایمان کے بارے میں بتاتے ہیں، جس میں ہمارے جو بلیفز ہیں ان کا ذکر ہوتا ہے کہ روز محشر ہے، ملائک ہیں، جی، رسول ہیں۔ تو پھر وہ شخصیت دوسرا سوال کرتی ہے کہ اے اللہ کے رسول، یہ بتائیے کہ اسلام کیا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو 5 اس کے فاؤنڈیشنز ہیں، پلرز ہیں، روزہ، حج، زکوٰۃ، اور یہ بتاتے ہیں۔ اور اس کے بعد وہ ہستی تیسرا سوال کرتی ہے کہ اے اللہ کے رسول، یہ بتائیے کہ احسان کیا ہے؟ تو سرکار دو عالم فرماتے ہیں کہ احسان یوں ہے کہ جب تم عبادت کرو تو تم خدا کو دیکھ رہے ہو، اور کم از کم جب تم عبادت کرو تو یوں ہو کہ جیسے تمہیں خدا دیکھ رہا ہے۔ سبحان اللہ، جی، تو یہ ہے احسان، جس کا معنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتاتے ہیں۔ محمد عاصم نہیں بتا رہا، کوئی لسانیات کا دوسرا بندہ نہیں بتا رہا، کیونکہ اسلام کے پیرائے میں بات ہو رہی ہے نا۔ بالکل جی، تو وہاں سے اس حدیث آیت کریمہ کو لیجئے کہ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ احسان قائم کرو۔ تو احسان جو ہے یہ ایک شعوری سفر ہے۔ اللہ کو میں اس بصارت والی آنکھ سے تو نہیں دیکھ سکتا نا، صحیح جی، یا یوں تصور کرنا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو یہ بھی ایک شعوری ایکٹیویٹی ہے۔ بالکل۔ تو اس کی ابتدا جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے ایک نچلے حیوانی سطح کے شعور سے بلندی کا سفر کرنا ہے، اعلیٰ ترین اس شعور کے اندر جو ہے وہ پہنچنا ہے۔ تو تصوف اپنی بنیاد میں ایک شعوری اور ٹرانسفارمیٹیو سفر ہے، اور عدل والاحسان، عدل جو ہے یہ شریعت ہے، جورسپریڈکشن ہے، جی، تو عدل جو ہے وہ ایک انسان کے معاملات کو
ریگولیٹ کرتا ہے، مخلوق کے ساتھ کیسے اس کا رویہ ہوگا، چرند پرند کے ساتھ وہ کیسے بیہیو کرے گا، آئلی قوانین کیا ہوں گے، وراثت کیا ہوگی، جنڈر کے ایشوز کو، سوسائٹی کے ایشوز کو جو ہے دیکھتا ہے. یعنی اس فرد کی بقا کا نظام جو ہے وہ عدل ہے، وہ شریعت ہے. ٹھیک ہے سر. اور انسان کی انتہا کا نام جو ہے وہ احسان ہے. اپنی ذات کے اس اسفل سافلین حصے سے، اس جہت سے میں نے احسن تکوین کے شرف کو کیسے پہنچنا ہے، یہ ایڈریس کرتا ہے احسان. جی صحیح. جب ہم ایک معاشرتی نظام کو ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں، اس وقت ہم مجموعی طور پہ معاشرتی زوال کا شکار ہیں. جب ہم مسلم امہ کی بات کریں یا بالخصوص اس وقت اپنے معاشرے کو ہم دیکھ لیں تو ہمارے چاروں طرف افراتفری اور یہ چیزیں نظر آ رہی ہیں، اور جس کا ہمیں بڑی حد تک یہ بتایا جاتا ہے کہ جو علماء کہتے ہیں کہ آپ دین سے دوری کی وجہ ہے. ان کا سدباب کیسے ممکن ہے؟ دیکھیے، جب معاشروں کا زوال ہوتا ہے صفدر صاحب تو یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی ایک شعبہ جو ہے اس پر تو زوال نہ آئے، باقی تمام شعبے جو ہے وہ زوال کا شکار ہو جائیں. جی تو معاشرے کے زوال سے مراد یہی ہوتا ہے کہ اس کے تمام جو شعبہ جات ہیں وہ سارے ڈپارٹمنٹس کہیں نہ کہیں ڈکلائن کا جو ہے وہ شکار ہو رہے ہیں. تو دین سے دوری اضطراب کا، بے چینی کا، افراتفری کا، غصب کا ضرور باعث بنتی ہے. جی لیکن دین کہنے والی بات تھوڑی ہے، یہ کرنے والا کام ہے. تو جب دین کہنے والی بات تک ٹکا رہے گا اور عمل کے اندر ٹرانسلیٹ نہیں ہوگا، جی تو تب یہ معاملہ ہے. اب ہم اگر اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں تو اس کے اندر خود ہمیں انالیسس کرنا چاہیے کہ ہمارے لیے دین ہماری زندگی میں کتنا ٹرانسلیٹ ہو رہا ہے. ہم خدا کی بات کر رہے ہیں، فرقے کی بات کر رہے ہیں. ہاں یہ اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ تقسیم در تقسیم جی جی معاشرہ ہمارا جو ہے وہ ہم کہیں سیاسی حساب سے تقسیم ہیں، کہیں نظریاتی، کہیں مذہبی اور کہیں فرقہ واریت کی بنیاد پہ. تصوف کیا اس جو خلا پیدا ہو رہا ہے اس کو پر کر سکتا ہے؟ کیونکہ تصوف کے بارے میں یہ ہے کہ یہ صرف محبت کا پیغام دیتا ہے، یہ تلوار کی بات نہیں کرتا، یہ پیار کی بات کرتا ہے. یہ بھی ایک باہر کے لوگوں کا جو ہے وہ تاثر ہے، ورنہ صوفیاء نے جو ہے وہ جہاد بھی کیا ہے. ایسا تو نہیں ہے. امام شامل جو ہے وہ صوفی تھے. پاکستان کی ہسٹری کی بات کریں، تحریک آزادی کی، تو ہر جو ہے جن کی فوج ہے جی جو لڑے ہیں، باقاعدہ تلواریں اٹھائی ہیں جی، اور انگریزوں نے جن کو وہ بھی کیا ہے، تو وہ بھی صوفی ہی تھے نا، پیر پگارا. بالکل جی تو یہ تاثر کہ یہ صرف جو ہے وہ محبت ہی کا ایک کوئی پیغام دینے والے ہیں، یا یہ کوئی وہ اس قسم کی چیز ہے کہ ایک گال پہ تھپڑ مار دیا تو دوسرا بھی حاضر کر دیں گے، تو ایسی بھی بات نہیں ہے. صوفی از اے پرسن، اے رائٹ پرسن ایٹ دا رائٹ ٹائم ڈوئنگ دا رائٹ تھنگ ان دا رائٹ وے. یعنی جب وہ جہاد کا وقت آئے گا تو یہ نہیں ہے کہ صوفی نے جو ہے وہ جہاد کے لیے تلوار نہیں اٹھانی جی، اس پہ بھی فرض لیکن نہیں ہے. اس وقت کے اوپر ہی وہ اٹھائے گا. اس سے پہلے وہ اپنی انا کی تسکین یا کسی کے پولیٹیکل مفاد کے لیے جو ہے اس کو درپیش کرنے کے لیے وہ پھر تلوار نہیں اٹھائے گا. سر بر صغیر کے معاشرے میں ہمارے صوفیاء کا بہت بڑا نام ہے، بڑی بڑی ہستیاں یہاں پہ موجود ہیں، لیکن اس وقت ان کے نام پہ جو کچھ ہو رہا ہے، جو وہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں، ان کے درباروں پہ جو کچھ ہو رہا ہے، کیا یہ مسٹ انٹرپریٹیشن نہیں ہے صوفیزم کی؟ بالکل، اس پہ تو کوئی اختلاف نہیں. ڈی جنریشن ہے جی، اور اس قسم کا معاملہ ہے، یہ تو ہے. آپ جب کسی مکتبہ فکر کو آپ اصلاح ظاہر ہے آپ کام کر دیکھیے، اب میں نے آپ کو کہا کہ جو آپ کہہ رہے ہیں یہ صحیح تو ہے جو آپ کہہ رہے ہیں، لیکن یہ کیسے ہوا ہے؟
آپ نے مجھ سے یہ سوال نہیں پوچھا. یہ سوال سب سے ضروری ہے. جب بھی اسٹیٹ یا ریاست کسی اپنے مقصد کے لیے کسی بھی مکتبہ فکر کو سپورٹ کرتی ہے یا اس کو سنب کرتی ہے تو ایسے معاملات ہوتے ہیں. ایوب خان صاحب نے، فیلڈ مارشل نے محکمہ اوقاف بنا دیا. صحیح جی. اور اس کے پیچھے جو ہے وہ ان کی سوچ یہ تھی کہ ان مشائخ کی سیاسی قوت کو بھی کمزور کیا جائے. جب آپ وہ مزار کو کنٹرول گورنمنٹ کر لے گی تو اس کے ساتھ جتنی بھی وہ ٹرسٹ کی زمینیں یا املاک ہیں وہ بھی اس کے پاس چلے جائیں گے. تو وہ جو ہے وہ معاشی طور پر بھی کمزور ہو جائے گا اور وہ سیاسی طور پر بھی آپ نے اس کو جو ہے وہ کمزور کر دیا. تو پھر یہ والی جو خرافات آنے شروع ہوئی ہیں، یہ پھر وہ اوقاف کے اسٹیٹ کے اس فیصلے کے بعد جو ہے، جب ان مشائخ کا وہ عملی جو عمل تھا وہ ان کے ہاتھ میں ہی نہیں رہا. جب پریمیسز ہی جو ہے وہ اسٹیٹ لے جاتی ہے تو اسٹیٹ وہاں پر اپنے امپلائیز کھڑے کرتی ہے. یہ اسٹیٹ نے چندے کے ڈبے رکھنے شروع کیے ہیں. محکمہ اوقاف نے کبھی بھی یہ کسی مزار کے اوپر چندے کے ڈبے نہیں رہے ہیں. دس از اے ویری ریسنٹ فنومینا. اور یہ جو وہ اوقاف کے ڈبوں کو بجا رہے ہوتے ہیں وہ بھی اوقاف کے ملازم ہوتے ہیں. تو آپ کی جو یہ محکمہ اوقاف ہے یہ اپنا سارا بجٹ انہی ریونیوز سے جو ہے وہ لیتا ہے. اب یہ ریونیو بڑھتا رہے تو اس کے لیے کچھ چیزیں تو ضروری ہیں کہ وہاں پر واک ان ہوگا نا جی. تو کوئی جو ہے وہ ڈونیشن باکس میں ڈبہ ڈالے گا. تو اب واک ان پہلے اس طرح کا تو نہیں تھا کہ وہاں پر جو ہے وہ مادر پدر آزاد جو بھی ہے وہ جس انداز میں بھی ہے وہ چلا جا رہا ہے اور وہاں پر جو بھی سرگرمیاں کر رہا ہے. پہلے شیوخ یا سجادگان تو ایسا کرنے کی اجازت نہیں دیتے تھے. جب وہ اسٹیٹ کے اندر چلا گیا ہے تو اب وہ روکنے کا حق یا کسی چیز کا حق وہ اس کسٹوڈین کے اوپر نہیں ہے. اور کیونکہ محکمہ اوقاف نے اپنا ریونیو بھی بڑھانا ہے تو وہ کوئی فلٹر بھی نہیں لگاتا ہے، کسی کو روکتا بھی نہیں ہے جی. کیونکہ اسے آخر میں یہ نظام جو ہو وہ کرپشن کا شکار ہو رہا ہے. جی. یہ کرپشن کا شکار اس سطح پر یوں ہوا. دوسری سطح پر یوں ہوا کہ اب وہ جو پہلے اپنی زندگیاں بالکل صحیح انداز میں گزار رہے تھے تو وہ زمینیں بھی چلی گئیں، وہ لوگ جو ہے وہ بھی وہ ہو گئے. ٹھیک ہے. تو اب پھر فوری طور پر تو نہیں لیکن آہستہ آہستہ وہ پھر ایک بریڈ اینڈ بٹر اور ایک اکانومی کا جو ہے وہ بھی اس کے اندر جو ہے. سر روحانی جو بے چینی ہے وہ تقریباً ہر انسان کو درپیش ہے اس دور میں کہ جب وہ چاروں طرف سے مختلف مسائل کا شکار ہے. تو ایسے میں وہ خدا کی پناہ ڈھونڈ رہا ہوتا ہے، خدا کی پناہ میں جانا چاہتا ہے، اس کے لیے کوئی راستہ ڈھونڈتا ہے. صوفیاء جو تھے وہ ہمارے بر صغیر کے معاشرے کا، ایک دنیا کے کسی بھی اسلامی معاشرے کا بڑا اہم حصہ ہوا کرتے تھے. اس دور میں ایک سچا صوفی تلاش کرنے کے لیے کیا ہونا چاہیے ہمارے پاس؟ اپنے اندر تلاش کرنا چاہیے، کیونکہ ایک سچا صوفی تو آپ کے اندر بیٹھا ہے. تلاش کر رہے ہیں تو اپنے اندر کے صوفی سے ملیے. آپ ابھی تک اپنے اندر کے سلطان سے مل رہے ہیں جو ایک ایگو ہے جس کے اندر جو اپنی طاقت دکھاتا ہے، جو اپنی اینٹ گارے کی عمارتیں دکھاتا ہے، جو اپنے لوہے اور ٹکر کے اور اس کے جو ہے وہ بڑے بڑے کاروان جو ہے وہ دکھاتا ہے. تو یہ آپ کے اندر کا سلطان ہے نا، اور کیا ہے. تو آپ اپنے اندر کے سلطان سے جڑے ہوئے ہیں. آپ باہر تو سلطان کوئی نہیں ڈھونڈ رہے نا، تو اپنے اندر کے صوفی سے ملیں گے تو آپ باہر بھی جو ہے وہ کوئی صوفی نہیں ڈھونڈیں گے. تو جب آپ کے اندر کا صوفی بیدار ہوگا تو وہ پھر کسی صحیح ڈائریکشن میں خود بخود ہی جو ہے اس کو راستہ ملتا جائے گا. سر ایک تاثر یہ بھی پایا جاتا ہے، ظاہر ہے کہ ایک جس طرح ہمارے یہاں ایک کانسیپٹ ڈیولپ ہوا تھا گڈ طالبان اور بیڈ طالبان کا، اس طرح ایک اچھا اسلام اور ایک صوفی اسلام اور ایک جو کیا اس کے پس پردہ وہ چیز رہی ہے کسی دور میں صوفیزم کے کہ آپ میلاد کی بات تو کریں جہاد کی بات نہ کریں؟ کبھی بھی ایسا نہیں رہا. یہ ویسے ہی ہے. مانکی شریف والے آپ کے ادھر کے ہی ہیں جی. یہ سب کون سا ایسا
پہلا جو محمد غوری آ رہا ہے ٹھیک ہے، حضرت معین الدین چشتی اجمیری غریب نواز اس کو خط لکھ کر بلوا رہے ہیں کہ یہاں پر ظلم و زیادتی ہو رہی ہے ہر تمام. تو یہ تو پرسیپشن ہے نا، آپ نے پڑھا ہی نہیں ہمارے اکابرین کو کہ ان کی کیا جو ہے وہ کنٹریبیوشنز جو ہے وہ رہی ہیں. اور پھر یہ ویسٹ کا کوائن کیا ہوا جو ہے وہ اصطلاح ہے، ٹرم ہے صوفی اسلام. صوفی اسلام کیا ہوتا ہے بھائی؟ اسلام اسلام ہی ہوتا ہے، نہ وہ کوئی شریعتی اسلام ہوتا ہے نہ وہ کوئی صوفی اسلام ہوتا ہے. جی تو یہ تو مغرب کی جو ہے وہ ڈسٹنکشن جو ہے وہ کی ہوئی ہے، اس کا کوئی یہ ڈویژن نہیں ہے. سر 2000 کے بعد ظاہر ہے دنیا بدلی ہے، 180 ڈگری پہ گئی ہے. جی جی. جو ہمارے پرانے ایک نظریات ہوتے تھے، پولیٹیکل نظریات ہوتے تھے، وہ تبدیل ہوئے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو آپ فیس پیش کر رہے ہیں، آپ کا ایک طبقہ فکر جو ہے صوفیزم کے حوالے سے، یہ انٹرنیشنلی کیا ہمیں وہ دوبارہ وہ اسلام کے بارے میں لوگوں کی غلط فہمی کو دور کرنے میں مددگار ثابت ہو رہا ہے؟ دیکھیے، یہ ہمیں اپنے بارے میں غلط فہمیوں کو جو ہے وہ درست کرنا ہے. صوفی نظریہ جو اس کی فکر ہے، یہ ایک نرم آپ سمجھ نہیں میں آپ دیکھیے یہ میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ یہ مغرب کی دی ہوئی اصطلاحات ہیں، ایسا تھوڑی ہے. مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ جو گوری چمڑی والا کہہ دیتا ہے ہم کہتے ہیں ہاں یہی صحیح ہے، ٹھیک کہہ رہا ہوگا. جی ایسا ہرگز نہیں ہے. اصطلاحات جو ہے وہ دی ہوئی ہیں، تو اس کا کیا اس سے لینا دینا کوئی نہیں ہے. آپ ظاہر ہے انٹرنیشنل فورمز پہ بھی جاتے رہتے ہیں. دیکھیے میں اب آپ کو بتاؤں، صوفی کبھی کسی کے ذہن پر قبضہ کرنے کی کوشش نہیں کرتے. دل پہ قبضہ کرتا ہے. وہ قبضہ نہیں کرتے، وہ دل کو احترام دیتے ہیں، کیونکہ یہ دل محل ربانی ہے. جی دلہ مجرا برسا. ہاں دلہ اجرا بستا نا سر. اس کو جو ہے وہ ہارٹ سینٹرک ہے، وہ مائنڈ سینٹرک نہیں ہے. جی اسلام کو کیوں ڈیفینسو ہو کر اپنا کوئی سافٹ امیج دکھانا ہے؟ نہیں، ہم نے اپنے آپ کو اپنا ریئل اسلام انٹروڈیوس کرانا ہے. کوئی ہمیں غرض نہیں ہے کسی کے افکار کے اوپر مسلط ہونے کی. آپ جو مسلمان ہیں آپ ایک ہولسٹک بنے نا جی، تو وہ خود وہ سورج کا تعارف کوئی کرواتا ہے جی، تو یہ ذات کے اس شمس کو باہر لانا ہے. جی ہمیں اپنے تعارف کے لیے کچھ دلائل دینے کی ضرورت نہیں ہے. وی ڈو ناٹ ہیو ٹو پروف. ایک مسلمان اپنی ذات میں خود ایک پروف ہوتا ہے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اپروچ جو ہے کہ ہمیں کوئی وہ ڈیفینسو ہو کر جانا ہے، تو یہ غلط اپروچ ہے. سر آپ سمجھتے ہیں کہ ڈیفینسو ہیں ہم انٹرنیشنلی؟ ایک ہوتا ہے نا کہ وہ ہم نے کوئی ناکام سی کوششیں جو ہے وہ شاید کی ہیں، لیکن اس کی ہونے کی ضرورت نہیں تھی. جی ہاں، آپ کو اپنا صحیح تعارف کروانا تھا، آپ کو کچھ ایسا کرنے کی ضرورت نہیں تھی. سر ظاہر ہے یہ تو ایسی باتیں ہیں کہ جو کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتی. میں تھوڑا سا اپنے ناظرین کے لیے آپ کا تعارف، مجھے شاید یہ علم ہوا تھا کہ آپ کا جو ابتدائی دور ہے وہ بھی اس سرزمین سے رہا. جی جی، ہزارہ سے ہی رہا. ایبٹ آباد میں میں پڑھا ہوں. میرا بچپن جو ہے وہ یہیں گزرا ہے. آرمی برن ہال کالج میں تعلیم حاصل کی اور پھر باہر چلے گئے ہاسٹل میں. اس وقت ہزارہ ایسا نہیں ہوتا تھا. میں 83 سے 92 تک کی بات کر رہا ہوں. لیکن وہ دور شاید وہ چینجنگ کا دور شروع ہو چکا تھا. جی شاید ایسا ہی ہے. جی جی بڑی حد تک. تو سر اس کے علاوہ کیا آپ کے مشاغل کیا ہیں؟ ظاہر ہے میں ذمہ دار ہوں، ایک کاشتکار ہوں جی، اور کچھ لکھنے لکھانے سے تعلق ہے. کچھ سماعت کا اچھا ہوں تو سخن بھی جو ہے وہ اچھا لگتا ہے. پھر کچھ میں پڑھاتا بھی ہوں، تو ایک وہ ہے. پھر ایک چشتیہ رباط صوفی اسٹڈیز سینٹر ہم نے قائم کیا چشتیاں شریف میں، تو اس کو بھی میں ہیڈ کرتا ہوں. تو یہی مصروفیات تو یہی رہتی ہیں.
اور کوئی مصروفیت نہیں۔ سر آپ کا تعلیمی سفر ایک تو دنیاوی ہے اور ایک یہ آپ کون سا پوچھ رہے ہیں؟ دونوں بتا دیجیے گا اگر تو۔ دنیاوی تعلیم تو خیر یہاں بھی پڑھا، پھر میں کچھ عرصہ رشیا گیا، یورپ ہنگری بھی پڑھا، یہ امریکہ چلا گیا، وہاں سے بھی تعلیم حاصل کی، اور پھر اس کے بعد دوسری جو ہے وہ تعلیم یوں نہیں ہے، وہ شاید اپنی ذات کے ساتھ ایک تعارف ہے جو میرے مرشد کی صحبت میں مجھے 6-7 برس ملے، تو وہ پھر ان کی دین ہے، ان کا وہ فیض تلاش ہے۔ جاری ہے یا سمجھتے ہیں کہ تلاش تو کبھی نہیں ختم ہوتی۔ وہ عاصم ملا آپ کو جس کو آپ تلاش کر رہے تھے؟ ہاں، یہ ابتدا میں کچھ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کچھ شاید کسی چیز کو پانے کے لیے نکلتے ہیں، لیکن جب آپ اس سفر کے اوپر ہوتے ہیں تو وہ آپ کو علم ہوتا ہے کہ منزل اس میں نہیں ہے، یہ سفر بذات خود منزل ہے جی، اور یہ سفر جاری ہی رہتا ہے کیونکہ لامحدود انتہاؤں تک ہے جی۔ تو کوئی کیسے کہہ سکتا ہے کہ ہاں میں منزل پہ پہنچ گیا؟ تو وہ جنہوں نے کہا تھا حسین بن منصور نے، تو وہ پھر جی، تو یعنی اس سٹیج کے پہنچنے پر وہ پھر آپ جسمانی طور پر آپ کی بقا نہیں رہتی جی، خطرات پیدا ہو جاتے ہیں۔ ہاں، یعنی وہ آپ کی جسمانی بقا نہیں رہے گی کسی بھی حوالے سے۔ سر کیا ایک سچا صوفی جو ہے وہ سچا عاشق بھی ہوتا ہے؟ صوفی ہونا ہی سچا ہونا ہے۔ دعویٰ بھی تو کرتے ہیں سر۔ بہروپیے کا ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ اصل کہیں موجود ہے، اور تصوف میں دعویٰ ترک دعویٰ ہی ہے، کچھ ایسا دعویٰ جو ہے وہ نہیں ہے۔ اپنے اندر کے سچ کو جاننا ہی تصوف ہے۔ سر آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ آپ نے اس سچ کو پا لیا ہے؟ کیا آپ کا دل سکون میں آ جاتا ہے؟ وہ پیاس آپ ختم ہو سچ جاتی کو ہے؟ پا نہیں لیتے، آپ سچ کے ساتھ بہنا شروع ہو جاتے ہیں۔ سچ ہے بہت بڑا، حق جو ہے وہ لامحدود اور ایک انتہا میں ہے، تو آپ حق کو اپنے قبضے میں نہیں کرتے، آپ اس حق کے بہاؤ کے اوپر جو ہے وہ بہنے لگ جاتے ہیں۔ صحیح۔ وہ ایک ہلکی سی ایک ملاقات میں ایک تڑپ پیدا ہوئی تھی، صحیح، کچھ سکون ملا اس کو آج۔ چلیں الحمدللہ، آپ کی بڑی بہت شکریہ آپ کا۔ محبت ہے، نوازش۔ السلام۔